السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں تمام سامعین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ تمام کو دارین کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ سوال یہ تھا کہ اگر ایک شخص نماز ننگے سر پڑھ لیتا ہے تو کیا ننگے سر نماز پڑھنا گناہ ہے یا نہیں؟ سوال کو دوبارہ دہراتے ہیں۔ ایک شخص نے نماز ادا کی لیکن سر کو نہیں ڈھانپا، ننگے سر نماز ادا کر دی، تو کیا اس کی نماز ہوگی یا نہیں؟ اور ننگے سر نماز ادا کرنے سے اس کو گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھ لیجئے گا، ننگے سر نماز پڑھنے سے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن شریعت مطہرہ ایسے عمل کو پسند نہیں کرتی۔ دنیا کا ایک دستور ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بڑے کے پاس جانے لگتا ہے تو وہ اپنے اچھے لباس اور اچھے جوتے اور اچھی ٹوپی کا اہتمام کرتا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ جب وہ خالق کائنات مالک لم یزل کی بارگاہ میں جھکنا چاہے تو اسے بھی چاہیے کہ اس وقت وہ اچھے اور اعلیٰ لباس اور اعلیٰ ٹوپی یا اعلیٰ امامے کا اہتمام کرے، لیکن اس کی برعکس کیا جاتا ہے۔ لیکن ننگے سر نماز پڑھنے سے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن یہ کام ناپسندیدہ کام ہے شریعت میں۔ ایک کام کو جب اللہ کے رسول حکم فرماتے ہیں کہ اگر یہ کام کرنا ہو تو اس طرح کریں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ اپنے رسول پاک صاحب الاولیٰ کی شریعت مطہرہ کو اپناتے ہوئے اور اس پر عمل کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ جو کہ چند باتیں میں آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، اس میں آپ کو خوب اندازہ ہو جائے گا نماز سر ڈھانپ کر ادا کرنی چاہیے یا سر ننگے رکھ کر ادا کرنی چاہیے۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول اپنے پیارے ماموں جان سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صبح کی نماز کے وقت پہنچے، جب کہ اللہ کے رسول اپنے اصحاب کو نماز پڑھا رہے تھے۔ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور نے بھی اپنے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور صحابہ کرام نے بھی اپنے سر پر ٹوپی پہنی ہوئی تھی، یہاں تک کر کے فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور نے بھی اپنے اوپر چادر لی ہوئی تھی اور صحابہ کرام نے بھی اپنے اوپر چادریں لی ہوئی تھی۔ مثلاً حضرت عاصم فرماتے ہیں میرے ماموں جان نے یہ دیکھا کہ حضور نے اپنے سر مقدس انور پر ٹوپی مبارک لی ہوئی تھی اور صحابہ کرام نے بھی اپنے سروں پر ٹوپیاں لی ہوئی تھی۔ اسی طرح فرماتے ہیں حضور نے اپنے جسم اقدس پر چادر بھی اوڑھی ہوئی تھی اور صحابہ کرام نے بھی اپنے مقدس جسموں پر چادریں اوڑھی ہوئی تھی۔ اس روایت کو حضرت امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کشف الغمہ کے اندر اس بات کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حکم فرمایا کرتے تھے نمازی کو کہ جب بھی تم نماز پڑھو تو اپنا سر ڈھانپو، یا ٹوپی سے یا امامے کے ساتھ۔ یعنی اللہ کے رسول نے اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو یہ حکم دیا ہے کہ جب میرے رب کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے حاضر ہو تو اپنا سر یا ٹوپی کے ساتھ یا امامے کے ساتھ ڈھانپ لیا کرو۔ یہاں تک کہ امام شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ننگے سر نماز پڑھنے سے منع فرماتے تھے۔ اس کو حضرت امام شعرانی نے کشف الغمہ میں نقل کیا۔ اسی طرح حضرت امام علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الجامع الصغیر کے اندر اس بات کو لکھا۔ فرماتے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یا تو نماز ٹوپی کے ساتھ پڑھا کرتے تھے یا نماز امامے کے ساتھ، یعنی آقا علیہ السلام کے سر پر یا تو ٹوپی ہوا کرتی تھی یا امامہ ہوا کرتا تھا۔ اب اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ تمام محدثین اس بات کو واضح کر رہے ہیں کہ نماز سر ڈھانپ کر ہی پڑھی جائے، اور یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ عمل ہے، اور ننگے سر نماز پڑھنا یہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور یہ متکبرانہ انداز ہے۔ اگر ایک شخص عاجزی و انکساری کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کی الگ بات ہے، لیکن مستحب طریقہ یہ ہے کہ ننگے سر نماز نہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین متین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔